اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیۃ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع ہے، اور اس سورۃ مبارکہ میں قیامت کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم نے اپنے بین الاقوامی انقلاب کی تفہیم کی ہے۔ سورۃ نون جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، وہ قرآن حکیم کا بین الاقوامی پروگرام واضح کرتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں کہا گیا تھا ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ العلق کے بعد یہ دوسری سورت نازل ہونے والی ہے، سورۃ نون۔ سورۃ العلق میں قومی انقلاب کا پروگرام بیان کیا گیا، اور بین الاقوامی انقلاب کی نشاندہی سورۃ نون میں کی گئی کہ جو سرمایہ پرست ہیں، جو الرعاہ استغنیٰ ہے، سرمایہ پرستی اور مالداری میں مبتلا ہے، اور اس کی وجہ سے یتیم اور مسکین کے حقوق ادا نہیں کرتے، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے لیے دونوں صورتوں میں الگ الگ اعلان انقلاب کیا گیا اور کہا سنسمہ علی الخرطوم، اور اسی طرح سورۃ العلق میں کہا گیا
لنصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹیں گے، اس کی ناک پر جو تکبر اور غرور سے پھول جاتی ہے اس کو ہم داغ دیں گے۔ اب تمام جہان والوں کے لیے اس انقلاب کی وضاحت ہے، تو قیامت کو عنوان قائم کیا گیا ہے۔ بین الاقوامیت کی نشاندہی سابی اقوام میں ہمیشہ قیامت کے ذریعے سے ہی بیان کی گئی ہے۔ تو کتاب مقدس قرآن حکیم چونکہ بین الاقوامی انقلاب کی دعوت لے کر آیا ہے، اس لیے اس نے قیامت کو عنوان بنایا ہے۔ شروع صورت میں ہی کہا الحاقۃ ما الحاقہ، حق کے طور پر ثابت ہونے والی، اور ما الحاقہ کیا ہے وہ حق کے طور پر ثابت ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو بھی کیا معلوم کہ الحاقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیلی علم قیامت کا سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس قیامت کا پورا علم ہے، اس کی خوفناکی، اس کا انسانیت پر ہر حال میں اچھی یا بری سزا و جزا کا اعلان اور اسے ثابت کرنے کا عمل تمہیں کیا معلوم ہے؟ یہ جو قرآن پاک پڑھنے والا ہے اس کو کہا جا رہا ہے۔ اور اب اصول یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی اہم بات بیان کرتے ہیں تو شروع میں اسی طرح کے ایسے جملے جو اس طرح کے سوالات پر مشتمل ہوں جس سے لوگ متوجہ ہوں، تو بطور تشبیب کے بیان کرتے ہیں۔ قیامت کی خوفناکی کو بھی اسی تناظر میں یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ اس کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے گزشتہ قوموں پر جو عذاب آ چکے ہیں ان کو بطور مثال کے آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ثابت شدہ چیزیں ماضی کی تاریخ سے تمہیں معلوم ہیں، اور اب مزید ثابت ہو کر تمہارے سامنے آئیں گی، حق بالکل کھل کر سامنے آئے گا۔ جیسے قوم عاد و سمود پر عذاب آیا، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی دنیا میں یہ عذاب ہے، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا اسے بھی بعد میں اسی رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا۔ قرآن حکیم نے قیامت کا اس طرح اعلان کرنے کے بعد قوم عاد و سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ کذبت سمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے کھٹکھٹانے والی گویا کہ قیامت اس کا انکار کیا۔ قارعہ خوب کھٹکھٹائے، کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دے، ایسی کھٹکھٹانے والی کو انہوں نے اس کا انکار کر کے اپنے خیال کے مطابق اس کی عدم موجودگی متصور کر لی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، قوم سمود ہلاک کر دی گئی بالطاغیہ، اچھال کر، سرکشی میں مبتلا قوم، ان کے اوپر جو بارش برسی گویا کہ پوری زمین اٹھا کر الٹی کر دی گئی، تو انہیں اچھال کر اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، جہاں تک قوم عاد کا تذکرہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں ہلاک کیا گیا ایسی تیز ہوا سے جو بہت ہی شدت کی وجہ سے گویا کہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، اتنی تیز ہوا ہے، اس کے تھپیڑے ہیں۔ ریحٍ عاصف دوسری جگہ پر کہا، شدید اور تیز ہوا جنہوں نے اٹھا اٹھا کر ان بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو زمین پر دے مارا۔ دنیا میں اللہ کا جو ہواؤں کا نظام ہے،
اس کے بارے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم ضرورت کے مطابق اور ایک خاص اندازے کے مطابق ہوائیں زمین پر بھیجتے ہیں، کیونکہ جب بغیر کسی کنٹرول کے ہوائیں چلیں تو پھر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہاں اس کرۂ ارض پر وہ رہ سکے۔ ایسی تیز ہوا ہے اس پوری فضا میں کہ کرۂ ارض سے لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ تو ایک مناسب رفتار میں کرۂ ارض کے چاروں طرف ہوائیں چلتی ہیں، جس سے انسانی جسم اور اس کی اشیاء محفوظ رہیں، ورنہ جس تیز رفتاری سے یہ زمین گردش کر رہی ہے، اگر اس کی حقیقی رفتار کے مطابق ہوا ہو تو یہاں کوئی روح انسان زندہ نہ رہے۔ تو جب اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے عذاب دینے کا ارادہ کیا، تو وہ شدت کی تیز ہوا جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ چلی۔ سخرہا علیہم، یہ ہوا ان کے اوپر مسخر کی گئی 7 راتیں اور 8 دن، 7 لیال و 8 ایام، 8 دنوں تک حسوماً مسلسل لگاتار، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں وقفہ نہیں ہوا، پورا ایک ہفتہ ان کے اوپر تیز اور شدید ہوائیں چلتی رہیں۔ فطر القوم، تو قوم کو دیکھے کہ اس بستی میں گویا کہ لاشیں ان کی بکھری ہوئی ہیں، صرعا، جنہیں کسی فوج نے بچھاڑ کر قتل عام کر کے زمین پر پھینک دیا ہو، ایسے تمہیں پوری کی پوری قوم عاد ایسے نظر آئے گی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے وہ تنے ہیں کہ جو بالکل کھوکھلے ہو کر الٹے پڑے ہیں، تیز ہواؤں نے آ کر ان کے سر اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخے، تو جیسے کھوکھلا ہوتا ہے، روح نکل گئی تو اندر کچھ نہیں، جیسے تیز ہوائیں اور درخت کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، جڑیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں اور پورا درخت زمین بوس ہوتا ہے۔ کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، شدید ترین ہوا میں بھی وہ باقی رہتا ہے باقی درختوں کے مقابلے میں، لیکن قرآن نے کہا کہ وہ ایسی تیز ہوا کہ کھجور کے بڑے بڑے درخت بھی زمین بوس ہو کر ان کی جڑیں گویا کہ باہر نکل آئیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا تم نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی ایک انسان بھی بچا ہو، کوئی باقی رہا ہو؟ سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ مکے کے یہ سردار اچھی طرح جانتے ہیں، قوم سمود سے بھی واقف ہیں اور قوم عاد پر آنے والے عذاب سے بھی واقف ہیں۔ انہوں نے یہ قصے کہانیاں بچپن سے سنی ہوئی ہیں، تو ایک ثابت شدہ حق جو ان قوموں کے حوالے سے تھا عذاب الہی کے طور پر، وہ یہ خود جانتے ہیں۔ اور ذرا قریبی کے علاقے میں عرب سے متصل بحیرہ احمر کے کنارے مصر میں جا فرعون بھی آیا، اور ومن قبلہ، اور اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے مخالفین، اسی طرح شعیب علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ والمؤتفقات بالخاطئہ، اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، جنہوں نے جرم کیا تھا، تو فرعون نے بھی خاطئہ جرم کیا اور ان بستیوں نے بھی جرم کیا تھا۔ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تھی، تو فاخذہم اخذۃ الرابیہ، کہ ان کو پکڑ لیا سخت پکڑ میں۔ باقی اقوام کو بھی اسی طریقے سے پکڑا۔ ذرا اس سے مزید پیچھے چلو، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی ابل پڑا اوپر سے اور نیچے سے، اور ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں، تمام کی تمام اولاد نوح ہے،
یعنی تمہارے آباء و اجداد کو، آدم ثانی ہے، اس لیے مخاطب کیا حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کیا۔ نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بناؤ، اور اس میں تمہارے آباء و اجداد جو 80-85 آدمی اور کچھ جانور، اس کشتی میں بٹھا کر انہیں ہم نے پار کرایا، اور باقی پوری دنیا میں بالخصوص نوح علیہ السلام جس بستی میں تھے وہاں یہ عمومی عذاب آیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ سارے قصے ہم تمہارے لیے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تمہارے لیے نصیحت ہو، تذکرہ، نصیحت حاصل کرو کہ جب قومیں غلط راستے پر چلتی ہیں، ظلم، تکبر، غرور، شرک اور کفر میں مبتلا ہوتی ہیں، تو ان پر اس طرح کے عذاب آتے ہیں، بالکل ثابت شدہ حق آتا ہے ان کے جرائم کی سزا کے طور پر، اور اس لیے یہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں کہ تعیہ اذن واعیہ، جو کان توجہ سے سن کر محفوظ کر لیں، انہیں محفوظ کرنے کا موقع ملے، عبرت حاصل کریں ان واقعات کے تناظر میں۔ تو یہ اقوام عالم میں جو بڑے بڑے عذابات آئے ایام اللہ، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اب الحاق کا جو اصل قیامت کے موقع پر جو کچھ ہونے والا ہے اس کی منظر کشی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا ایک بار صرف، تو حُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین بھی اٹھا لی جائے گی، پہاڑ بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر کوٹ کر توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ دکتا دکتم واحدہ، ایک ہی جھٹکے میں یہ تمہارا آسمان اور زمین، تمہاری زمین کے تمام پہاڑ کالعہن المنفوش، روئی کے اڑتے ہوئے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، پورا کا پورا منظرنامہ ہی بدل جائے گا، زمین اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر اس دن وہ واقعہ ضرور وقوع پذیر ہو کر رہے گا کہ پوری زمین بھی ختم، اور وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، یہ آسمان اس دن بالکل واہی ہو کر بکھر جائے گا۔ جو فضول اور لغو چیز، بکھری ہوئی چیز، اسے واہی تباہی کہتے ہیں۔ ایسی تباہی آئے گی کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا، گویا کہ جو ٹائم اینڈ سپیس کی جو چادر تمہارے اوپر تنی ہوئی ہے وہ ختم، اور چادر پھٹ گئی تو والملک علی ارجائہا، اس پورے زمان و مکان کو کنٹرول کرنے والے جو فرشتے ہیں وہ اس چادر کے کناروں پر چلے جائیں گے۔ والملک علی ارجائہا، اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ آسمان ہی ٹوٹ گیا، اس کے سارے سسٹم ٹوٹ گئے، تمام جو اس کائنات کو کنٹرول کرنے والا تشریعی اور تکوینی نظام ہے، گویا کہ پورا کا پورا سافٹ ویئر ہی اڑ گیا، جو تمام نظم و نسق کو کنٹرول کیے ہوئے اس کو کرۂ ارض پر، یہ مادی وجود جو ہارڈ ویئر ہے یہ بھی تباہ ہو جائے گا، اور اس میں جو سافٹ ویئر کام کر رہا ہے فرشتوں کے نظام کا وہ بھی ختم، فرشتے نکل کر کناروں پر پہنچ جائیں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، لا تخفی منکم خافیہ، تم سے کوئی چیز بالکل کوئی مخفی نہیں ہوگی، ہر چیز تمہارے مشاہدے میں ہوگی، زمین غائب، آسمان غائب، فرشتوں کا نظام غائب، لیکن تم اے انسانوں، تمہارا نفس
تمہارے سامنے سب کچھ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا وجود بھی بکھر جائے، بلکہ وہ دن تو وہ ہے جہاں تمہارا وجود خود مشاہدہ بھی کرے گا، اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزا و سزا کے لیے بھی اسے تیار رہنا ہوگا۔ اس سے پہلے والملک علی ارجائہا، فرشتے کناروں پر ہوں گے، یحمل عرش ربک فوقہم، ان فرشتوں کے اوپر تیرے رب کا عرش، اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب وہ دن آئے گا اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کا غضب اور اس کا جلال وہ انسانوں پر جس طریقے سے ظاہر ہوگا، تو اس کی عزت و جلال کی تجلیات کو سنبھالنے کے لیے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت شاہ رفیع الدین دہلوی فرماتے ہیں، اور شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اسی کو اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، کہ اس کائنات کا ایک تکوینی نظام ہے اور ایک تشریعی۔ تکوینی نظام کے 4 فرشتے اس وقت عرش الہی اٹھائے ہوئے، تشریعی نظام کی بنیاد پر جو حساب و کتاب ہونا ہے وہ اس وقت نہیں ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے کہ عدالت اس وقت لگے گی۔ اب جب تشریعی فیصلوں کے لیے جب عدالت لگے گی تو 4 مزید فرشتے اس تشریعی نظام کو، اس سے متعلق فرشتے عرش الہی کو ساتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو 8 فرشتے اللہ کے رعب و جلال اور دبدبے، جہاں اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے لیے آج حکمرانی ہے، کہا جائے گا اللہ واحد قہار کے لیے۔ اس کا قہر جو انسانیت پر نازل ہو رہا ہوگا، تو اس کی عزت و جلال اور اس کی عظمت کو اٹھانے کے لیے 8 فرشتے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن ذات باری تعالیٰ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے کوئی چیز مخفی نہیں رہے گی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، جس کو داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا تو وہ خوش ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، یقول، کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میں پاس ہو گیا، یہ میرا رزلٹ دیکھو، پڑھو میرا لکھا ہوا۔ کتابی تھا وزن قائم کرنے کے لیے کتابیہ، اس صورت میں جو وزن چل رہا ہے شروع سے الحاقہ سے، قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ عربی زبان کے فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے اسی اسلوب میں گفتگو کرتا ہے جو ان کے قصائد اور شاعر اور خطبات کے اندر رہا ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ حرف روی کے طور پر جو کسی شعر میں قافیے کے طور پر ہوتا ہے، قرآن حکیم نے اس کا یہاں استعمال کیا ہے۔ تو دیکھو لوگوں کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ میری کتاب ہے، اسے پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یہ خیال رکھتا تھا کہ ایک دن مجھے میرا حساب کتاب دیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے ذمے کچھ کام لگائے جائیں اور اس کا حساب کتاب نہ ہو، پڑتال نہ ہو؟ تو مجھے دنیا میں یہ خیال تھا، یہاں یقین کا لفظ استعمال نہیں کیا، ظننت، مجھے یہ گمان تھا کہ میرا حساب کتاب ضرور مجھے ملے گا، اس لیے لوگوں پڑھو دیکھو، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ بہت پسند والی، راضی رکھنے والی زندگی اس کے بعد بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، ایک بلند جنت میں،
اونچے باغات میں، قطوفہا دانیہ، باغات تو اونچے ہوں گے، درخت بھی بہت اونچے اونچے ہوں گے، لیکن قطوفہا دانیہ، پھلوں سے جھکے ہوئے اور بالکل قریب ہوں گے کہ اٹھے بیٹھتے چلتے ہر حال میں پھل اتنا قریب ہے کہ توڑ کر کھا لو۔ کہا کلو وشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو اور خوب رچ بس کر کھاؤ۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے خالی دنوں میں جو کام کیے تھے، دنیا میں جو پہلے دن گزر چکے ہیں، ان دنوں میں جو تم نے کام کیے، جو وقت اور جو دن تمہیں دیا گیا تھا کہ اس دن میں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو تم نے ان خالی ایام اور اوقات اور صفحات پر جو کچھ لکھا تھا، یہ اس لکھے ہوئے کا بدلہ ہے۔ آدمی اس دنیا میں پرچہ حل کر رہا ہے، جیسا لکھے گا ویسا ہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ آدمی جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، وہ شور مچائے گا، یقول، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ کاش کہ مجھے میرا یہ لکھا ہوا مجھے نہ دیا جاتا، میری کتاب یہ مجھے نہ دی جاتی۔ اعمال خود کیے ہیں، تحریر خود کی ہے، دنیا میں کرتوت خود کیے ہیں، آج سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہے کہ کاش کہ مجھے یہ میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور مجھے میرے حساب کتاب کی کوئی خبر ہی نہ ہوتی، بس جو کچھ حساب کتاب ہوا اسے وہیں کا ختم کر دیا جائے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے افسوس، اے کاش کے وہ جو پہلے موت آئی تھی وہیں حساب کتاب کا فیصلہ ہو کر معاملہ نمٹ جاتا۔ جی وہی گویا کہ صرف تمام اعمال کی جزا و سزا ہوتی۔ پھر یہ سرمایہ دار کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، یہاں پر تو میرا مال کوئی کام نہیں آیا، یہاں بھی مالی، میرا مال، وزن کے لیے مالیہ، تو میرا مال بھی آج یہاں کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ دنیا میں تو میں عدالتیں خرید لیتا تھا، ججوں کو پیسے دے کر، وکیلوں کو پیسے دے کے پاس ہو جاتا تھا، فیصلے اپنے حق میں کرا لیتا تھا، تو یہاں تو وہ مال بھی کام نہیں دے رہا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، اور میری سلطنت اور حکومت آج تباہ و برباد ہو گئی۔ آدمی حکومت کے بل بوتے پر اپنے حق میں فیصلے کروا لیتا ہے، یا رشوت دے کر، مال دولت دے کر فیصلے اپنے حق میں کروا لیتا ہے۔ تو چونکہ یہ مجرم ہے، سرکش اور طاغوت ہے، سرمایہ پرست بھی ہے، اور سلطنت پر غرور اور تکبر کر کے انسانوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے، سیاسی ناجائز طور پر سیاسی طاقت کا استعمال کرتا ہے، اور مالی طاقت کا بھی ناجائز استعمال کرتا رہا دنیا میں۔ تو اس کا نامہ اعمال جب اس کے حوالے کیا جائے گا تو یہ کہے گا کہ کاش کہ فیصلہ موت پر ہی ہو چکا ہوتا، موت کی تلخی جو کاٹی تھی وہی گویا کہ اعمال کا بدلہ ہو جاتی۔ قرآن حکیم کہتا ہے جب وہ یہ شور مچا کر کہے گا کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی، تو کون سا مجرم ہے جو فرد جرم کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے؟ جب اس کے فرد جرم عائد کر کے اس کو دی جائے کہ لو پکڑو یہ تمہارے جرائم ہیں، تو قرآن حکیم کہتا ہے نامہ اعمال دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم جاری ہوگا خذوہ، اس کو پکڑ لو، گرفتار کر لو، فغلوہ، اور اس کے گلے میں طوق ڈالو، بھاگ نہ جائے کہیں مجرم۔ دنیا میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی جاتی ہے، وہاں گلے میں طوق پہنایا جائے گا۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دو۔
ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی زنجیر توق کے ساتھ اسے اس زنجیر میں باندھ دو، اچھی طرح جکڑ دو۔ 70 ذراع عربی میں کہا جاتا ہے کہ بہت لمبی زنجیر لے کر اس کو اچھی طرح اس کے پورے جسم پر کہیں بھاگ نہ جائے، گلے میں توق ڈال کر زنجیر اس کے جسم پر ساری پہ لپیٹ دو، ہاتھ پاؤں حرکت نہ ہو، اور پھر پکڑو اس کو اور جہنم میں ڈال دو۔ فَاسْلُكُوهُ، اس کو جکڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ ایسا مجرم ہے کہ جو اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس جرم کی نمبر 1 فرد جرم جو عائد کی گئی کہ ایک تو اللہ العظیم پر ایمان نہیں رکھا، دوسرا ان پر جرم یہ ہے کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر اس نے لوگوں کو نہیں ابھارا، اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، مالیاتی طور پر سرمایہ پرست رہا، انسانی حقوق توڑتا رہا، غریبوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جیسے دنیا میں اس نے مسکینوں کے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا، آج اس کو بھی وہ کھانا دیا جائے گا جو دنیا میں ان غریبوں کو یہ کھلاتے رہے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس کے لیے آج کے دن کھولتا ہوا پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے آج گرم ترین کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، یا حمیم گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں کہ گہرا دوست ان کا کوئی نہیں ہوگا جو سفارش کر کے ان کو چھڑا لے جائے۔ آج اس دن میں ان کے لیے کوئی کسی قسم کا حمایتی آدمی مصیبت میں گرفتار ہو تو کوئی یار بیلی آ جاتا ہے، گہرا دوست، وہ آ کر سفارش کرتا ہے، کوئی پیسے ویسے خرچ کرتا ہے، ادھر ادھر سے رہا کرا لیتا ہے۔ تو اس دن یہاں اس طرح کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس دن سوائے جہنمیوں کے پیپوں کے دھونے والا جو پانی ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کھانا نہیں ہوگا۔ پیچھے 2 جرم بیان کیے تھے، ایک تو یہ کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور دوسرا یہ کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا۔ تو جب اللہ کا انکار کیا تو آج کوئی دوست نہیں ہے، مسلمانوں کا دوست، اللہ پر ایمان لانے والوں کا دوست تو اللہ ہوگا، وہ حمایت کرے گا، اور ان کے پاس کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دوستی اور ولایت تو اللہ ہی کی کام میں آئے گی۔ دنیا میں اس سے اگر محبت رکھی، اس کے ساتھ تعلق رکھا، دوستی رکھی تو آخرت میں کام آئے گی، لیکن اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں کیسے؟ اور دوسرا، مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں کیا، بیچارے مسکین گلا سڑا کھانا کھانے پر مجبور ہوتے تھے، گرم اور بدبودار پانی پینے پر مجبور ہوتے، آج اس کو بھی وہ بدبودار پانی پلایا جائے گا۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو صرف وہی لوگ کھائیں گے جو مجرم، کھانے کو کوئی اور چیز ہوئے گی نہیں، تو مجبوراً اس بات کو سمجھ کر کھائیں گے کہ شاید اس سے کچھ نہ کچھ بھوک کا مداوع ہو سکے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ کھانا بھی ان کے لیے مزید تکلیف دے۔ یہ کھولتا ہوا پانی منہ میں ڈالا جائے گا تو پوری آنتوں اور معدے کو جلاتا ہوا اور کاٹتا ہوا نیچے تک نکلے گا۔ یہ پیپ والا پانی مزید بدبو اور اذیت کا اضافہ کرے گا۔ تو قرآن حکیم نے گزشتہ قوموں کے واقعات کے بعد قیامت کے وہ ہولناک واقعات اور اس کا منظرنامہ بیان کیا، اور اس کے بعد اپنی اصل دعوت آگے اگلے رکوع میں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔